12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. 12 مرتبہ پڑھیے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اپنے گناہوں سے آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ آئندہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے. 12 مرتبہ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من اتوب الیہ. استغفر اللہ ذنب و اتوب الیہ. سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر.
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين। اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك، واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة. يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمت بها علي. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. درود پاک پڑھی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل عليه وآله وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. نويت سنة الاعتكاف لله تعالى. اللہ رب العالمین قرآن پاک کے نور سے ہم سب کے ظاہر باطن کو روشن منور فرمائے۔ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں شاندار کامیابی نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرمائے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے ظاہر باطن میں چاروں طرف اللہ تعالی ہمیں نور ہی نور عطا فرمائے۔ آج درس کا آغاز سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 90 سے ہے، اور یہ سورہ طٰہٰ کا 5واں رکوع ہے۔
اور 16ویں پارے کا 14واں رکو۔ اللہ تعالیٰ مجھے درست، صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور مجھے حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ۔ گزشتہ درس میں آپ نے یہ سماعت کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے تو پیچھے فرعونیوں نے آپ کا تعاقب کیا، پھر سامنے دریا تھا، سمندر تھا، اور پیچھے فرعونی تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں مارا تو دریا میں، سمندر میں 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل وہ پار ہو گئے، اور جب فرعون اور فرعونی سمندر میں پہنچے تو سمندر مل گیا، اور اس طرح فرعون اور فرعونی غرق ہو گئے۔ اب بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون سے نجات دے دی، تو اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے کوئی کتاب لے کر آئیں جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، آپ کوہ طور گئے 40 راتوں کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے، اور پیچھے سے یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان میں سے اکثر بت کی پوجا کرنے لگے۔ انہوں نے سونے سے بچھڑا بنایا، یعنی بچھڑے کی شکل بنائی سونے سے، اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ آگے ارشاد ہے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور بے شک ان سے ہارون نے اس سے پہلے کہا تھا، یعنی جب یہ پوجا کرنے لگے تو اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ پوجا نہ کرو۔ یا قومی انما فتنتم بہ، اے میری قوم یوں ہی ہے کہ تم اس کے سبب فتنے میں پڑے ہو۔ آپ نے اپنی قوم کو بچڑے کی پوجا سے روکا، لیکن تقریباً 12,000 افراد تو پوجا سے رکے تھے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی تھے، یعنی بنی اسرائیل کی اس وقت تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی، تو 6 لاکھ میں سے 12,000 نے پوجا نہیں کی، باقی جتنے بھی تھے 5 لاکھ سے اوپر سب بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے۔ تو جب یہ پوجا کرنے لگے تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا فرمایا ان سے؟ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے۔ جو بھائی ساؤنڈ چلا رہے ہیں ایکو محسوس ہو رہا ہے ساؤنڈ میں، اس کو ذرا صحیح کریں۔ فَاتَّبِعُونِي، تو تم میری پیروی کرو، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میرا حکم مانو۔ آپ نے فرمایا رحمان تمہارا رب ہے، میری بات مانو، میرے حکم کی پیروی کرو، اور بچڑے کی پوجا نہ کرو۔ قالوا، وہ بولے لن نبرح علیہ عاکفین، ہم تو اس بت کے سامنے، بچڑے کے سامنے پوجا کے لیے بیٹھے رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس نہ آ جائیں۔ قال یا ہارون، جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے فرمایا اے ہارون،
ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، تمہیں کس بات نے روکا تھا جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا؟ اللہ تتبعن، کہ میرے پیچھے آتے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور دیکھا کہ قوم کی اکثریت مشرک ہو گئی، مرتد ہو گئی، بچڑے کی پوجا کر رکھی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو یہ فرمایا اے ہارون آپ نے روکا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے روکا، اور 12,000 افراد رک گئے، باقی رکے نہیں. اور ہم نے پھر سختی نہیں کی کیونکہ یہ تلواریں نکال کر ہم سے لڑنا چاہتے تھے. تو ہم نے یہ خیال کیا کہ اگر ہم نے جنگ کی تو آپ ہم سے کہیں گے کہ تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو میرے پیچھے آنا چاہیے تھا کوہ طور، اور وہاں آ کر آپ مجھے بتاتے کہ یہ حالات ہیں. افعصیت امری، تو کیا آپ نے میرا حکم نہ مانا؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب یہ دیا کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ اگر میں آپ کے پیچھے آتا ہوں تو یہ جو 12,000 شرک سے بچے ہیں، بچڑے کی پوجا سے بچے ہیں، کہیں یہ بھی گمراہ نہ ہو جائے، اور پھر آپ مجھ سے کہتے کہ تم انہیں چھوڑ کے کیوں آ گئے، کیونکہ میں آپ کے پیچھے آتا تو یہ شاید ان کو قتل کر دیتے یا ان کو بھی گمراہ کر دیتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا افسوس ہوا اس بات پر کہ قوم تباہ ہو گئی، 5 لاکھ سے اوپر افراد مرتد ہو گئے. اور پھر دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے اور توبہ بھی کر لے تو آخرت میں تو اس کی توبہ قبول ہے، لیکن دنیا میں اس کو سزا میں قتل کیا جائے گا. تو آپ کو ایک تو افسوس یہ تھا کہ پوری قوم مرتد ہو گئی، اور اگر یہ توبہ بھی کر لیتے ہیں تو سزا یہی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا. تو پھر 12,000 بنی اسرائیل بچیں گے، تو 6 لاکھ میں سے 12,000 بچیں گے تو کافروں سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے تو اس نقصان پر انسان کو افسوس ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نیک بندے دنیاوی نقصان پر افسوس نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں اللہ کی رضا پر راضی ہیں. لیکن جب دین کا نقصان ہوتا ہے تو افسوس کیسا ہوتا ہے کہ آپ نے افسوس میں حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ لیا، آپ کے سر کے بالوں کو پکڑ لیا اور افسوس کا اظہار کرنے لگے. قال یا ابن ام، حضرت ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے. یہ ایک انداز ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے اے موسیٰ، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے اے میرے والد کے بیٹے. لیکن جب ایسے موقع پر جذبات میں اور افسوس کی کیفیت میں کوئی ہو تو ماں کا ذکر کریں تو اس کی کیفیات میں فرق آ جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، آپ میری داڑھی نہ پکڑیں اور میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑیں. بلحیتی، آپ میری داڑھی کو نہ پکڑیں. اب بتائیے اگر خشخشی داڑھی ہو تو وہ ہاتھ میں آتی ہے؟ نہیں آتی. تو معلوم ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی داڑھی شریف تھی، اور سارے نبیوں نے داڑھی شریف رکھی، سارے صحابہ اور اہل بیت اور سارے ولیوں نے رکھے. داڑھی رکھنا یہ انبیاء کی سنت بھی ہے، اولیاء اور صحابہ اور اہل بیت کا طریقہ بھی ہے، اور ایک مٹھی رکھنا یہ واجب بھی ہے.
انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے یہ ڈر ہوا کہ آپ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا۔ اگر ہم 12,000 مل کر جہاد کرتے اور ان لوگوں کو زبردستی روکتے تو بہت بڑی جنگ ہوتی اور آپ کہتے کہ یہ تو بنی اسرائیل میں آپ نے تفرقہ ڈال دیا۔ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، آپ کہتے کہ تم نے میری بات کا انتظار کیوں نہ کیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سامری سے، سامری وہ شخص تھا جس نے سونا جمع کیا اور سونے کو جمع کر کے سونے کو پگھلا کر بت بنایا بچھڑے کی شکل کا، اور پھر اس نے کیا کیا، اس جو بچھڑے کی شکل کا سونے کا بت بنایا تھا اس کے منہ کے اندر اس نے مٹی ڈالی، وہ مٹی کہ جو حضرت جبریل جب فرعون کو ہلاک کرنے کے لیے آئے تو حضرت جبریل جس گھوڑی پر سوار تھے اس گھوڑی کا پاؤں جس مٹی پہ لگا تھا اس مٹی میں اللہ نے قوت پیدا کر دی، تو وہ مٹی اس نے بچڑے کے منہ میں ڈالی تو بچڑا حقیقی بچڑا بن گیا، یعنی بچڑے کی طرح ہو گیا، بچڑے کی طرح آوازیں نکالنے لگا، تو سونے سے اس نے بچڑا بنا دیا۔ قال فما خطبك یا سامری، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تیرا کیا حال ہے اے سامری، تو نے ایسا کیوں کیا؟ قال، سامری نے کہا کہ بصرت بما لم یبصروا به، میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، میں نے منظر یہ دیکھا کہ ایک گھوڑی پر کوئی سوار نکلا سمندر سے، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف نہیں آیا بلکہ وہ دوسرے رخ پہ جا رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ اگر اس سوار کا تعلق بنی اسرائیل سے ہوتا تو نکل کے بنی اسرائیل کی طرف آتا، اور اگر اس کا تعلق فرعونیوں سے ہوتا تو غرق ہو جاتا، تو میں سمجھ گیا کہ اس گھوڑی پر جو سوار ہیں وہ حضرت جبریل ہیں اور بنی اسرائیل کی مدد کے لیے آئے تھے، فرعونیوں کو ہلاک کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو میں نے اس گھوڑی کا تعقب کیا، میں نے دیکھا کہ وہ گھوڑی جہاں پاؤں رکھتی اس جگہ پر مٹی پر سبزہ اگا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ اس مٹی میں بڑی پاور ہے۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، تو میں نے ایک مٹھی بھر لی فرشتے کے نشان سے، وہاں سے ایک مٹھی اٹھا لی، مٹھی میں مٹی اٹھا لی، فَنَبَذْتُهَا، پھر میں نے اس مٹی کو بچڑے کے منہ میں ڈال دیا، تو واقعی وہ بچڑا بن گیا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور میرے جی کو یہی اچھا لگا، یہ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، میرے دل میں آیا تو میں نے کیا۔ قال فَاذْهَبْ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہاں سے نکل جا، چلا جا۔ اب اس وقت چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام گردن اڑا دیتے، لیکن جو ظالم ہوتے ہیں ان کو اتنی آسان موت نہیں ملتی، وہ تڑپ تڑپ کر سسک کر مرتے ہیں۔ یہ صدر تھا مشرف، ایک زمانے میں مشرف آرمی چیف بھی تھا، صدر بھی تھا، اور پورے ملک کی طاقت اس کے پاس تھی، لیکن طاقت کے اندر یہ مغرور ہو گیا، متکبر ہو گیا، اور مساجد اور دینی مدارس پر اور علماء پر ظلم و ستم کرنے لگا۔ تو حضرت علامہ شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ، جن کا آج یوم وصال بھی ہے،
انہوں نے اپنے وصال سے 7 دن پہلے ایک جگہ پر تقریر کی تھی. اس تقریر کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو نہ ہوں گے، آپ مشرف کا حشر دیکھیں گے. اب مشرف ابھی تک موجود ہے، لیکن اس کے لیے پاکستانی کورٹ نے سزائے موت کا حکم جاری کیا. یہ پاکستان نہیں آ سکتا. اگر یہ پاکستان آئے گا تو کورٹ کا یہ آرڈر ہے کہ اس کو ایئرپورٹ سے گرفتار کر کے پھانسی دی جائے، اور اس کو غدار قرار دیا ہماری سپریم کورٹ نے. اس کو ملک و قوم کا اور ملت کا غدار اور یہود و نصارہ کا ایجنٹ قرار دیا، اور یہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. تو یہ جو ظالم ہوتے ہیں ان کی جو لمبی عمر ہوتی ہے وہ ذلت کے لیے ہوتی ہے، سسک کے وہ مرتے ہیں. اسی طرح آپ الطاف حسین کو دیکھ لیں کہ جس کے کہنے پر کتنے قتل و غارت گری ہوئی، تو کیا ذلت اور رسوائی، اور آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو حضرت علامہ شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا کہ مشرف کا حشر آپ دیکھیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آدمی کہ صدر بھی تھا، آرمی چیف بھی تھا، دنیا پاکستان کا سب سے طاقتور آرمی چیف تھا، لیکن آج اتنا بے بس ہے کہ پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتا. تو آپ چاہتے تو اس کی گردن اڑا دیتے، لیکن ظالم کو سسک کر موت آتی ہے، اور وہ دنیا میں بھی مزے چکھتا ہے ان تکلیفوں. وہ تکلیف دنیا میں بھی دیکھتا ہے، اور قبر و آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ہے. تو آپ نے فرمایا یہاں سے چلا جا. اب تیری سزا یہ ہے کہ تو آبادی میں نہیں رہ سکے گا، جنگلوں میں ویرانوں میں مارا پھرے گا، اور کوئی بھی قریب آئے گا تو گھبرا کر دور بھاگے گا، اور اگر کوئی تجھے ہاتھ لگا دے گا تو تجھے شدید بخار آ جائے گا. تو اس لیے ہر ایک سے کہتا پھرے گا میرے قریب مت آؤ، مجھے ہاتھ مت لگاؤ. فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ. دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہے گا ہر ایک سے لا مساس، مجھے مت چھو نہ جا. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ. اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جو تجھ سے خلاف نہ ہوگا. ایک وقت پر تجھے موت آئے گی، اور پھر تو قبر و آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوگا. وانظر الى الہک الذی ظلت علیہ عاکفا. اور اپنے اس جھوٹے خدا کو دیکھ جس کے سامنے تو پورا دن پوجا کے لیے بیٹھا رہتا تھا. لنحرقنہ، ضرور بضرور ہم اسے جلا دیں گے، جلا کر اسے راکھ کر دیں گے. ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے. اس آیت کریمہ اور پچھلی آیت کریمہ سے مفسرین نے یہی بیان کیا کہ وہ سونے کا بچھڑا تھا، لیکن جب سامری نے مٹی ڈالی تو حقیقی بچھڑا بن گیا. اس کی دوسری دلیل انہوں نے یہ دی کہ سونے کو اگر جلائیں تو وہ راکھ نہیں ہوتا، سونا پگھل جاتا ہے، سونا راکھ نہیں بنتا. اور بچھڑا جیسے گائے ہے، اگر اس کو کوئی جلا دے تو وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس بچھڑے کو جلائیں گے، پھر اس کی راکھ کو بکھیر کر دریا میں سمندر میں بکھیر دیں گے. ایسا ہی کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ سونے سے حقیقی بچھڑا بن گیا تھا. اور یہ لوگ پوجا کرتے تھے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ معاملہ کیا، اور جن لوگوں نے پوجا کی تھی انہوں نے توبہ کی. جب توبہ کر لی تو آخرت کا گناہ، آخرت کی سزا معاف ہو گئی.
گناہ معاف ہو گیا۔ لیکن ان کی شریعت میں یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے پھر توبہ کر کے دوبارہ مسلمان بن جائے تو اللہ تو معاف فرما دے گا، آخرت میں سزا نہیں ہوگی، لیکن دنیا میں سزا قتل ضرور ہے۔ جیسے اسلامی شریعت میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے، چوری کرنے کے بعد توبہ بھی کر لے پھر بھی اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تو وہ سزا اس لیے ہے تاکہ لوگ آئندہ چوری نہ کریں۔ ہماری شریعت یعنی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان شرک اور کفر کر کے مرتد ہو جائے اور پھر توبہ کر لے تو دنیا میں اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی، دنیا میں بھی معاف ہے اور آخرت میں بھی معاف ہے۔ اگر مسلمان کفر کر کے مرتد ہو پھر توبہ کر کے دوبارہ مسلمان بن جائے تو سزا اسے نہیں ہوگی۔ ہاں اگر مسلمان کفر کر کے شرک کر کے مرتد ہو جائے اور توبہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر اسے قتل کر دیا جائے گا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا معبود، تمہارا خدا، تمہارا الہ تو وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں۔ اور یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہے اور ہونا ضروری ہے کہ ساری طاقتیں حقیقی طور پر اللہ ہی کے پاس ہیں۔ فرشتوں کے پاس جو طاقتیں ہیں، نبیوں اور ولیوں کے پاس جو طاقتیں ہیں، وہ اللہ کے اذن سے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تو وہ اللہ کے اذن سے زندہ کرتے، بِإِذْنِ اللہ۔ مریضوں کو شفا دیتے بِإِذْنِ اللہ۔ تو فرشتے، نبی، ولی جو طاقت کا اظہار کرتے ہیں یہ اللہ کے اذن سے ہے۔ بلکہ دنیا میں جس کے پاس بھی کوئی طاقت ہے تو حقیقی طاقت اللہ کے پاس ہے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مشیت سے ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ جب ہم پر کوئی احسان کرتا ہے اور کوئی چیز ہمیں دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں بہت شکریہ۔ فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی ناشکر ہے۔ یہ حدیث تم نے سنی ہے، لیکن اس میں ایک اور درس بھی ہے، یعنی ایک نکتہ ہے کہ جب بندہ ہمیں کوئی احسان کرے، کھانا کھلائے، کوئی چیز دے، ہم کہتے ہیں آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، تو ساتھ میں اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور سوچیں کہ اس نے جو چیز دی ہے دینے والا حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ ہی نے دی ہے، اللہ نے اس کو وسیلہ بنایا، اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی۔ تو جب ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے تو ہمارے دل میں یہ بات آئے گی کہ اس کو کس نے دیا، اس کے دل میں کس نے بات ڈالی؟ اللہ نے۔ تو فوراً اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ضروری ہے، اور حقیقی طور پر یہی ہے کہ دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ فرشتے، نبی اور ولی جو دیتے ہیں اللہ کے اذن سے دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے دیتے ہیں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ڈائریکٹ مل جائے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ڈائریکٹ مل جائے، لیکن اللہ نے اسباب پیدا کی، ہمیں سبب سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اوپر سے پھل ٹپکیں، جو رب بارش دینے پر قادر ہے، جو برف برسانے پر قادر ہے، جو اولے برسانے پر قادر ہے، اوپر سے سارے سیب، انار سب اوپر سے آئیں۔ لیکن اللہ نے سبب بنایا کہ بیج بوتے ہیں، درخت اگتا ہے، پھر پھل پیدا ہوتے ہیں، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہے تو ڈائریکٹ ہمیں سب کچھ مل جائے، لیکن فرشتے، انبیاء اور اولیاء جو ہیں یہ سبب ہیں، واسطہ ہیں، ذریعہ ہیں۔ وسع کل شیء علما، ہر چیز کو اس کا علم گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔
کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، ہم ایسا ہی تمہارے سامنے، ہم ایسا ہی تمہارے سامنے اگلی خبریں بیان فرماتے ہیں۔ انہیں محبوب پہلے جیسے لوگ گزرے ہیں، پہلے لوگوں کے واقعات ہم اسی طرح بیان فرماتے ہیں۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا۔ ذکر سے مراد قرآن پاک ہے کہ قرآن ذکر عظیم ہے۔ جو قرآن پاک کی طرف متوجہ ہو تو قرآن میں نجات بھی ہے، دنیاوی اور اخروی ہر مسئلے کا حل بھی موجود ہے۔ من اعرض عنہ، جو اس قرآن سے منہ پھیر لے، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، تو بے شک وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا۔ جو قرآن پاک پر عمل نہیں کرے گا تو گناہوں کا بوجھ ہوگا اس کے اوپر، کیونکہ قرآن کے راستے سے ہٹ کر جو راستہ اختیار کیا جائے گا وہ گناہوں کا راستہ ہوگا۔ خالدین فیہ، وہ ہمیشہ اس بوجھ میں رہیں گے، یعنی کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور وہ قیامت کے دن ان کے حق میں کیا ہی برا بوجھ ہوگا۔ اللہ گناہوں کے بوجھ سے ہمیں بچائے۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، زرقا کا مطلب ہے نیلی آنکھیں، اور ہم مجرموں کو، ظالموں کو، کافروں کو اس دن اٹھائیں گے اس حال میں کہ خوف کے مارے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گے۔ یتخافتون بینہم، آپس میں چپکے چپکے کہتے ہوں گے، کتنا عرصہ رہے ہم دنیا میں، إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا، تم دنیا میں نہ رہے مگر 10 دن۔ ایک کہے گا میرا خیال یہ ہے کہ ہم 10 دن دنیا میں رہے، 10 راتیں، تو دوسرا کہے گا نہیں 1 دن رہے، تیسرا کہے گا نہیں آدھا دن ہم رہے، ہمیں تو دنیا میں زندگی کیا ملی ہے۔ تو فرمایا جائے گا رہے تو تم کافی عرصہ ہو۔ آج کل تو 60-70 سال کی عمر ہوتی ہے، بہت ہو گیا تو 80-90 ہو گئی، لیکن پہلے تو 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال۔ اور جو ہمیں بھی عمر ملی وہ سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے استاد محترم امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارک تھی 54 سال، 54 سال۔ کتنا کام کر لیا۔ حضرت امام نووی علیہ رحمہ کہ پوری دنیا میں آپ کا ایک نام ہے اور ایک مقام ہے۔ شام کے جو مفتی اعظم ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم امام شافعی کے بعد اگر کوئی قول نہیں ملتا تو امام نووی کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ امام نووی کا جب وصال ہوا تو 40 سال عمر تھی۔ 40 سال کی عمر میں کتنی کتابیں لکھی اور کتنا علم اور کتنا آپ کا مقام۔ تو لمبی عمر اصل میں کامیابی نہیں ہے، جو زندگی کی قدر کرتا ہے وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر و عافیت والی، برکت والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے تم 10 رات ٹھہرے ہو، نحن اعلم بما یقولون،
اذ یقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے، جبکہ ان میں سب سے بہتر رائے والا کہے گا، جو سب سے زیادہ سمجھدار ہوگا نا دنیا میں، تو وہ قیامت کے دن کیا کہے گا؟ ان لبثتم الا یوما، تم تو ایک ہی دن رہے ہو، 10 دن کیا باتیں کرتے ہو، ایک دن تو دنیا میں رہیں۔ تو پھر ان سے کہا جائے گا دنیا کی زندگی بہت مختصر تھی آخرت کے مقابلے میں، مگر تم ایک دن نہیں رہے، تم تو کئی سال رہے ہو۔ اچھا، یہ تو ہوا آخرت کا معاملہ۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو ابھی ہم آنکھ بند کر کے سوچتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس طرح محلے میں کھیلا کرتے تھے، آنکھ کھولتے ہیں اتنے بڑے ہو گئے، اتنی عمر گزر گئی، تو ایسا لگتا ہے کہ دن رات بڑی تیزی سے گزرے۔ ایک رمضان آتا ہے پھر دوسرا آ جاتا ہے، ایک جمعہ آتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، بڑی تیزی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانی بیان کی، وقت میں سے برکت چلی جائے گی۔ آپ نے فرمایا سال جو ہے وہ مہینے کی طرح لگے گا، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، اور دن تو ایسے جیسے آگ جلی اور بجھ گئی، اتنے جلدی دن گزر جائے گا۔ تو دن بدن برکت وقت میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں جو اب ہماری زندگی باقی ہے، اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے، ایک ایک لمحے کی ہمیں قدر نصیب فرمائے، اور کوئی ہم سے ایسا کام ہو جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و عافیت کے ساتھ ہو، اس حال میں ہم دنیا سے جائیں کہ ہم یہاں سے کامیاب ہو کر جائیں، اللہ راضی ہو، اس کے محبوب راضی ہوں۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ۔ سورہ طٰہٰ کا 6واں رکوع اور 16ویں پارے کا 15واں رکوع۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 105۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، جبال اس سے مراد ہے پہاڑ، اس کا واحد ہے جبل۔ جبل پہاڑ کو کہتے ہیں اور جبال اس کی جمع ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اے محبوب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الجبال، پہاڑوں کے بارے میں۔ سوال لوگوں نے یہ کیا کہ جب سور پھونکی جائے گی تو لوگ تو مر جائیں گے، قیامت کی جب پہلی سور پھونکی جائے گی تو دنیا میں سب سے مضبوط چیز پہاڑ ہے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جن کو توڑنا اتنا مشکل ہے، پہاڑ اس وقت کہاں ہوں گے؟ جب سور پھونکی جائے گی تو پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ جب قیامت آئے گی تو پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ فقل، تو محبوب آپ فرمائیے، ینسفها ربی نسفا، انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ سور کی ہیبت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر زمین چٹیل میدان ہموار کر کے چھوڑے گا، یعنی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گے، ایسے جیسے روئی اڑتی ہے، پوری زمین سے ہر چیز غائب ہو جائے گی، اور یہ چٹیل میدان ہوگا۔ پھر زمین بھی فنا ہو جائے گی، آسمان کو بھی فنا ہے۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا ساری چیزوں کو فنا ہے۔ اللہ فرمائے گا کون ہے میرے سوا رب، کون ہے میرے سوا مالک؟ پھر کچھ عرصے تک یہی معاملہ ہوگا۔ اللہ بہتر جانے کہ پہلی سور اور دوسری سور میں کتنا وقفہ ہے۔ بعض روایتوں میں 40 سال کے الفاظ ہیں کہ 40 سال جب گزر جائیں گے
تو اللہ تعالیٰ سور کو پیدا کرے گا، حضرت اسرافیل کو پیدا فرمائے گا، پھر انہیں حکم دے گا کہ سور پھونکیں، تو وہ سور پھونکیں گے اور پھر لوگ زندہ ہوں گے۔ تو جو قیامت قائم ہوگی اس وقت نیا آسمان نئی زمین ہوگی، یہ والا آسمان یہ والی زمین تو فنا ہو چکی ہوگی، وہ جو نئی زمین ہوگی وہ مٹی کی نہیں ہوگی، وہ تانبے کی ہوگی، اور اس پہ کوئی پہاڑ یا عمارت یا اونچ نیچ نہیں ہوگی، وہ سیدھی زمین ہوگی۔ اور یہ جو آسمان ہے یہ ہماری زمین سے بہت دور ہے، وہ جو قیامت کے دن نیا آسمان ہوگا جس میں سورج ہوگا، تو سورج بالکل قریب ہوگا، سوا نیزے کے فاصلے پر، جیسے ایک نیزہ ہوتا ہے تو ایک نیزے سے اوپر سوا نیزہ۔ اور بعد نے فرمایا کہ سورج اتنا قریب ہوگا سرمے کی سلائی کے برابر، سرمے کی جو سلائی ہوتی ہے سوا سلائی، تو سرمے کی سلائی تو بہت ہی قریب ہو گئی، اگر سوا نیزہ ہو تب بھی یہ زیادہ دور نہیں ہے، بہت قریب ہے۔ اور آج سورج کی پیٹھ ہے، اس وقت سورج کا چہرہ ہوگا بہت زیادہ گرم، پاؤں میں چپل نہیں، جسم پر لباس نہیں ہوگا، اور زمین جو ہے وہ تانبے کی ہوگی، مگر جس پر کرم ہوگا اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی قیامت کے میدان میں، اسے تو اتنا وقت محسوس ہوگا، عرش الہی کے سائے میں وہ اتنے مزے میں ہوگا کہ اسے ایسا لگے گا جیسے ایک نماز کی جو 4 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں جتنی دیر لگی اتنی دیر میں پورا قیامت کا دن گزر گیا۔ وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا، رحمتوں میں ہوگا، نعمتوں میں ہوگا، اور وہ اللہ کا دیدار کرے گا، اس کے محبوب کا دیدار کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، کہ تو اس میں اونچا نیچا کچھ نہ دیکھے گا۔ قیامت کے میدان میں جو زمین ہوگی اونچی نیچی نہیں ہوگی، سیدھی ہوگی۔ یومئذ یتبعون الداعی، اس دن پکارنے والے کے پیچھے دوڑیں گے۔ قیامت کے دن بندہ نافرمانی نہیں کر سکے گا، جیسے ہی حضرت اسرافیل فرمائیں گے کہ اٹھو اللہ کے دربار میں دوڑو، تو لوگوں کے پاؤں قابو میں نہیں رہیں گے، سب اللہ کے دربار کی طرف دوڑیں گے۔ لا عوج لہ، اس میں کجی نہ ہوگی، کوئی نافرمانی نہیں کر سکے گا۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور سب آوازیں رحمان کے حضور پست ہو کر رہ جائیں گی، سب کانپ رہے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے۔ ہاں اللہ کے مقبول بندوں کا معاملہ اور ہے۔ فلا تسمع الا ہمسا، تو قیامت کے میدان میں نہ سنے گا کسی کی بات، الا ہمسا، مگر بہت آہستہ آواز، یعنی لوگ خوف کے مارے آواز بھی نہیں نکال رکھے ہوں گے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن کسی کی شفاعت سفارش کام نہ دے گی، الا من اذن له الرحمن، مگر اسی کی شفاعت فائدہ دے گی جسے اللہ اذن دے۔ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے، اب حضور کے کرم سے، حضور کے وسیلے سے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین شفاعت کریں گے، پھر علماء ربانیین شفاعت کریں گے، حفاظ شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، جن کے حج قبول ہو گئے وہ شفاعت کریں گے۔ لیکن شفاعت کبریٰ کا دروازہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے۔ دعا کریں اللہ ہمیں وہ شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے، یعنی حضور کی شفاعت ہمیں اللہ نصیب فرمائے۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور اللہ کسے اذن دے گا؟ جس کی بات اللہ نے پسند فرمائی۔ تو جو اللہ کا مقبول بندہ ہوگا اسے اللہ
سفارش کرنے شفاعت کرنے کی اذن دے گا، اور وہ شفاعت کرے گا اللہ اس کی شفاعت قبول فرما لے گا۔ اب سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی بخش دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو شفاعت کا اختیار کیوں دیا؟ اور وہ اللہ کے اذن سے ہی شفاعت کریں گے، وہ کہیں گے مالک اس کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ان کے کہنے پر بخش دے گا۔ تو فرمایا اس لیے تاکہ قیامت کے میدان میں لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے مقبول بندوں کی کیا شان ہے، اللہ کے مقبول بندوں کی کیا شان ہے۔ جیسے دنیا کے اندر آپ دیکھیں، دنیا کے اندر اگر آپ یہاں دعا کریں گھر میں، وہ دعا آپ کی قبول ہے، لیکن جب بندے کو خاص دعا کرنی ہوتی تو مسجد میں آ کر دعا کرتا ہے، مسجد میں دعا زیادہ قبول ہو جاتی ہے، تو اس کے دل میں مسجد کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ دعا کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندے کے پاس جاتا ہے، مزار پہ جاتا ہے اور کہتا ہے اے مالک اس تیرے مقبول بندے ولی کے صدقے میں میری دعا قبول کر لے، تو پھر وہاں دعا قبول ہو جاتی ہے، تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اللہ کے ولی سے کہ اتنی شان ہے ان کی۔ پھر اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ یہ شان کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے مقبول بندے نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اگر میں بھی کامیابی چاہتا ہوں تو میں گناہ چھوڑ دوں، اللہ کی فرما برداری کروں، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا حیدرآباد میں۔ سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی علیہ رحمہ کا جو مزار ہے، اس کے بارے میں صالحین یہ کہتے ہیں کہ ان کے دربار میں آپ پہنچے گویا کہ بغداد پہنچ گئے۔ یہ غوث اعظم کے چہیتے ہیں، تو جس طرح غوث اعظم کے دربار میں اللہ سے دعا مانگیں تو قبول ہوتی ہیں، ایسے ان کے دربار میں بھی اللہ سے دعا مانگیں تو قبول ہو جاتی ہیں۔ ایک بھائی مجھے ملے، وہ کہنے لگے میں اندرون سندھ میں ہوتا ہوں، کام کاج کے سلسلے میں کراچی سے میں اندرون سندھ جاتا ہوں، سکھا اور اس سے آگے، لیکن میرا معمول ہے کہ جب بھی میں واپس آتا ہوں تو واپسی میں حیدرآباد جاتا ہوں، حیدرآباد میں جا کر سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی علیہ رحمہ کو سلام پیش کر کے پھر کراچی آتا ہوں۔ ایک دن مجھے بھلا دیا گیا، میں بھول گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا، حالانکہ ہمیشہ کا معمول تھا۔ میں اپنے شہر کراچی آ گیا، کراچی آ کر وہ کہتے ہیں میں کھا پی کے سو گیا، تو خواب میں نے سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی علیہ رحمہ کا دیدار کیا، اور مجھ سے فرمانے لگے آج آپ ملاقات کے لیے نہیں آئے، تو آپ نہیں آئے تو میں نے سوچا میں ہی آ جاتا ہوں۔ تو کہتے میری آنکھ کھلی تو میں پھر گاڑی میں نے نکالی اور پھر دوبارہ حیدرآباد گیا اور میں نے سلام پیش کیا۔ سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس کے ساتھ اس کا دوست بھی تھا، دونوں حاضر ہوئے، سلام پیش کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ یا اللہ حضرت سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی علیہ رحمہ کے صدقے میں ہماری یہ دعائیں قبول فرما۔ یہ دعا کر کے پیچھے پلٹنے لگے تو پیچھے ایک بابا جی بیٹھے تھے، یعنی بڑی عمر کے صاحب بیٹھے تھے، ان کے برابر میں ایک نوجوان بیٹھا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بات کرتے کرتے اچانک سے آدمی جوش میں آ جاتا ہے، ذرا بات اونچی ہو جاتی ہے، تو وہ جو بابا جی بیٹھے تھے وہ تھوڑا جوش میں آ گئے اور کہنے لگے بیٹا یہ تو بڑا پیارا دربار ہے، یہاں پر تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، سخی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور حج پر بھی بھیجتے ہیں اور بغداد بھی بھیجتے ہیں۔ تو وہ دونوں جو ہیں جب یہ بات سنی تو وہ دوبارہ مزار شریف کی طرف گئے اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی،
اور حضرت سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں بغداد شریف کا بلاوا بھی نصیب ہو اور حج بھی نصیب ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ وہ دعا کرنے کے بعد ہر سال حج نصیب ہوا، اور کتنی دفعہ ہم بغداد شریف گئے ہیں ہمیں یاد بھی نہیں ہے کتنی دفعہ گئے. تو اب آپ بتائیے یہ دعا تو گھر پہ بھی قبول ہو سکتی تھی، کیونکہ دعا قبول کرنے والا اللہ ہے. لیکن سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جب اللہ سے دعا مانگی، ان کا وسیلہ پیش کیا، قبول ہو گئی. تو جس کو یہ فیض ملا اس کے دل میں حضرت سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی کی محبت پیدا ہوئی کہ نہیں؟ جب ان سے محبت پیدا ہوگی تو پھر وہ سوچے گا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں ان کی سیرت کیا ہے. انہوں نے تو گناہ نہیں کیے، انہوں نے تو اپنے چہرے پر داڑھی شریف بھی سجائی، وہ تو نمازوں کے پابند تھے، تو اب مجھے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی قبر و آخرت میں بھی اپنے مقبول بندوں کی شان دکھائے گا. تو قیامت کے میدان میں بھی بخشش کرنے والا تو اللہ ہی ہے. اللہ جس کی بخشش چاہے گا اسی کی بخشش ہوگی. لیکن اللہ محبوب کبریا اپنے محبوب کی شان بتائے گا، اور جب تک حضور شفاعت نہیں کریں گے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. تو اس سے حضور کی شان و عظمت لوگوں کو معلوم ہوگی. پھر حضور کی شفاعت کے صدقے میں اللہ کے نیک بندے شفاعت کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا اصل تو طاقتور اور کامیاب لوگ یہ تھے. ہم تو دولت کے پیچھے بھاگ رہے تھے، ہم تو کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی کو سمجھتے تھے طاقتور ہیں، لیکن پتہ چلا اصل طاقتور تو اللہ والا ہے جس نے اللہ سے محبت کی ہے. من کان للہ فکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اللہ تبارک و تعالی نے جس کی بات پسند کی ہوگی، جو اللہ کا پسندیدہ ہوگا، اللہ اسے شفاعت کا اختیار دے گا. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور ان کا علم اسے نہیں گھیر سکتا. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور سب منہ جھک جائیں گے حی قیوم رب کی بارگاہ میں. قیامت کے میدان میں سب اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے، یعنی کوئی نافرمانی نہیں کر سکے گا، ہر گناہگار بھی شرمندہ ہوگا. حی ہمیشہ سے جو زندہ ہے، ہمیشہ جو زندہ رہے گا. قیوم دوسروں کو زندگی دینے والا ہے. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور بے شک نامراد رہا جس نے ظلم کا بوجھ لیا. یہاں ظلم سے مراد ہے گناہ. جس نے گناہ کا بوجھ لیا، کفر کا اور شرک کا بوجھ لیا، جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے. گناہ کرنے میں در حقیقت ہمارا اپنا نقصان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، سبحانک انی ظلمت نفسی، اے میرے رب تجھے پاکی ہے، میں نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا. اللہ نے فرمایا وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، فرمایا کہ ان لوگوں نے گناہ کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ گناہ کر کے انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا. تو گناہ کرنے سے ہمارا اپنا نقصان ہے، ہم اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ گناہ کر کے قبر و آخرت کے عذاب کا بھی خطرہ ہے اور دنیا میں نحوستوں کا بھی خطرہ ہے. دیکھیں نا شادی کے موقع پر بہت سے لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں، پھر سکون کیسے ملے گا؟ بعض اوقات بعض لوگ ہم نے دیکھے بڑے اچھے ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، مہندی مایوں کی رسومات نہیں کرتے، لیکن کوئی نہ کوئی چنگاری چھوڑ دیتے ہیں.
مثلا کچھ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ جب رخصتی ہوگی یا ولیمہ ہوگا تو بے پردگی ہو جائے گی. یعنی دلہن بیٹھی ہے اسٹیج پر اور جناب وہ دلہا بھی بیٹھا ہے اور تصویریں کھینچ رہے ہیں, بے پردگی ہو رہی ہے. پھر سمجھا کچھ بھی نہیں کیا, بس یہ تھوڑا سا ہو گیا. تو گودام کے اندر آگ لگائیں یا چنگاری لگائیں برابر ہی ہے. چنگاری بھی پورے گودام کو آگ لگا دیتی ہے. تو چنگاری کو کیوں رکھنا ہے؟ ایک بھائی کو میں نے سمجھایا, ان کی بیٹے کی شادی ہونے والی ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ لڑکی والوں کو سمجھائیں. تو میں نے لڑکی کے والد کو سمجھایا کہ دیکھیں آپ کو کوئی گناہ نہیں کرنا. اس نے کہا ہم نے سارے گناہ چھوڑ دیے, کچھ نہیں کریں گے. نہ مہندی کی رسم ہے, نہ مایوں کی رسم ہے, نہ میوزیکل پروگرام ہے, نہ ڈھول ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ بتائیے کہ جب رخصتی ہوگی, جب ولیمہ ہوگا, تو کیا لڑکے لڑکی کی انٹری ایک ساتھ ہوگی؟ بولا ہاں وہ تو ہوگی. میں نے کہا یہ کیوں کرنا ہے؟ اچھا یہ بھی گناہ ہے؟ بالکل گناہ ہے. کہ وہ دلہا جو ہے عورتوں میں کیسے جا کر بیٹھے گا؟ پھر دلہے کے دوست بھی ہوں گے, دلہن کی سہیلیاں بھی ہوں گی, تو یہ بے پردگی ہوگی. اچھا ہم نہیں کریں گے, چلو ٹھیک ہے, یہ بھی ہو گیا. پھر باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ سب کچھ تو ہم نے ختم کر دیا, لیکن فوٹو سیشن تو ہوگا. اور مفتی صاحب فکر نہیں کریں, ہم فوٹو سیشن بے پردگی نہیں کریں گے. تو میں نے کہا پھر کیسے کریں گے فوٹو سیشن؟ تو کہنے لگے بس وہ ہال ہوگا نا, تو ہال میں جیسے رخصتی ہے یا ولیمہ ہے تو وہ تو لوگ تو 9 بجے آتے ہیں, تو ہم دلہا دلہن کو 7 بجے بلا لیں گے, اور دلہا دلہن آ جائیں گے, فوٹوگرافر آ جائے گا, دلہے کے دوست ہوں گے, دلہن کی سہیلیاں ہوں گی, اور فوٹوگرافر وہ تصویر کھینچ لے گا. ارے اللہ کے بندے, یہ بھی تو بے پردگی ہوئی. فوٹوگرافر مرد ہے, وہ عورت کی تصویر کیسے کھینچے گا؟ اچھا چلو جو کرتے لیڈیز کو بلا لیں گے, تصویر کھینچنا ضروری ہے بس. اچھا چلو لیڈیز کو بلا لیں گے, لیڈیز تصویر کھینچ لیں گی. تو میں نے کہا اللہ کے بندے, جب لیڈیز تصویر کھینچے گی تو وہ دلہن تو اس کے لیے لیڈیز ہے, لیکن دلہا تو اس کے لیے نامحرم ہے. اور پھر کیا دلہے کے دوستوں کو آپ روک سکیں گے؟ بے پردگی تو ہوگی. پھر کیا کریں؟ تصویر تو کھینچنا ضروری ہے. یعنی تصویر کھینچنا ضروری ہے, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تصویر تو کھینچنا ضروری ہے. 70-80 ہزار روپے دیں گے فوٹوگرافر کو, اور وہ پوز بنائے گا. کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ فوٹوگرافر آ کر جو ہے وہ دلہن کے کپڑے سیٹ کرتا ہے, اس کو کہتا ہے یوں ہاتھ رکھو, یہ کرو, وہ کرو. یعنی بے حیائی کی حد ہو گئی. اور اس گناہ کو, اچھا جس گناہ کو ہم معمولی سمجھے نا, اس کا دھماکہ اس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یعنی اتنے بڑے گناہ کو لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. مولانا صاحب کیا کیا؟ 7 بجے دلہا دلہن آ گئے, وہ چند دوست تھے اور فوٹوگرافر کو بلا لیا. یہ ایک چنگاری پھر آگ لگا دیتی ہے. اب دیکھیں جتنی شادیاں ناکام ہوئی ہیں, آپ ان سے پوچھیں تو کوئی نہ کوئی چنگاری انہوں نے چھوڑی ضرور ہوگی, جس چنگاری نے شادی کو ناکام کر دیا. اچھا سمجھائیں تو کہتے ہیں کیا کریں مولانا صاحب, نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. تو دیکھیں شادی کے بعد کیا میری طاقت ہے, آپ کی طاقت ہے کہ دلہا دلہن کے دلوں کو ہم جوڑ سکیں؟ دل میں محبت دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو گناہ کیوں کرنے ہیں؟ بلکہ ایسے موقع پہ تو بندہ رو رو کر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس شادی کو کامیاب فرما. ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیں جہیز پر, باپ 50 لاکھ کا بھی جہیز دے دے, بیٹی کو خوشی نہیں دے سکتا, نصیب نہیں دے سکتا. خوشیاں دینے والا اللہ ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں. لیکن یہ ہماری گھر کی جو عورتیں ہیں اکثر بیچاری دین سے دور ہیں, وہ یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ ضروری ہے. بس ان چیزوں کے اندر جو ہے نا بیچاری وہ تو نادان ہے, لیکن مردوں کو اللہ نے عقل دی ہے, مرد حاکم ہے, اسے چاہیے کہ وہ سختی کرے, وہ کہ گناہ نہیں ہوگا بالکل. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے, آپ کو بھی معاف فرمائے, اور ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا, جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا یعنی گناہ کا بوجھ اٹھایا وہ ناکام رہا.
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جس مومن نے اچھے اعمال کیے فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا، تو اسے نہ زیادتی کا خوف ہوگا، ولا ہدما، اور نہ ہی نقصان کا کوئی خوف ہوگا، دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر و آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دھوم دھام سے شادی ہوگی نا، وہی سکون والی شادی ہے۔ حالانکہ جتنی شریعت کی پابندی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں جتنا جھکیں گے اتنا ہی سکون ملے گا۔ اور ایک چھوٹی سی مثال ہم اکثر دیتے ہیں، اس مثال کو ہم سوچتے رہیں تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے، 40 سال پہلے کسی بھی جس کی عمر زیادہ ہو ان سے پوچھیں تو وہ کہے گا دنیاوی نعمتیں کم تھیں، تکلیفیں زیادہ تھیں، کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن سکون زیادہ تھا، محبتیں زیادہ تھیں۔ اب کیوں نہیں ہے؟ گناہ کی وجہ سے۔ پہلے شادی ہوتی تھی تو بیٹی کو پلنگ دینے کے لیے نہیں ہوتا تھا، مگر شادیاں بڑی کامیاب ہوتی تھیں کیونکہ شادیوں میں اتنے گناہ نہیں ہوتے تھے جتنے اب ہوتے ہیں۔ تو گناہوں کی نحوست ہے۔ پھر دوسری بات، لوگ کہتے ہیں جی فلاں نے اتنے گناہ کیے شادی میں، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو وہ ہمیں بتانے کے لیے آئے گا کیا ہو گیا اس کے ساتھ؟ مجھے بتائیں، وہ ہمیں بتانے کے لیے آئے گا؟ بھئی شادی میں گناہ کرنے کی صرف یہی نحوست تھوڑی ہے کہ آپس میں نفرت ہو جائے، کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، جادو ہو جاتا ہے، ٹونے، نظر بد، آسیب اور مختلف بیماریاں، مختلف پریشانیاں ہوتی ہیں۔ میں نے تو زندگی میں آج تک کسی کو نہیں دیکھا جس نے شادی میں گناہ کیا ہو اس کے بعد اس کو سکون ملا ہو۔ سکون نہیں مل سکتا۔ تو ایک تقریب کے اندر بھی ہمیں چنگاری کیوں چھوڑنی ہے؟ شروع سے لے کر آخر تک میں بے پردگی بالکل نہیں ہوگی، گناہ بالکل نہیں ہوگا۔ برا لگے تو وہ لگاتا رہے، ہمیں تو شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور یوں ہی ہم نے اسے عربی قرآن اتارا۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں طرح طرح سے عذاب کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے بتایا کہ اس گناہ پر جہنم میں یہ عذاب ہے، دنیا میں یہ نقصان ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ ڈریں۔ یہ قرآن ہمیں بار بار یہ کیوں ذکر کرتا ہے گناہ نہ کرو ورنہ تباہی آ جائے گی، اس لیے کہ ہم ڈریں اور گناہ چھوڑ دیں۔ او یحدث لهم ذکرا، یا ان کے دل میں کچھ سوچ پیدا کریں، سوچ پیدا کرے، وہ سوچیں کہ زندگی میں کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس ساری سہولتیں۔ ہمارے الطاف روحانی صاحب ہیں اور اس طرح کے جو بزرگ ہیں جو ماشاءاللہ روحانی علاج کرتے ہیں، تو ان سے آپ جا کر پوچھیں، وہ کہیں گے فٹ پاتھ پر سونے والا یہ کروڑوں پتی سے زیادہ سکھی ہے، کیونکہ جب یہ سوتا ہے تو اس پر کروڑوں کا قرضہ نہیں ہے۔ وہ جسے اللہ نے دولت دی ہے لیکن گناہوں میں پڑا ہوا ہے تو سکھ نہیں ہے۔ ہاں اگر دولت مند بھی ہے اور عثمان غنی کا خزانہ ہے، یعنی تقوی پرہیزگاری بھی ہے، تو پھر وہ دولت آپ کو سکون دیتی ہے۔ پھر ہم جھوپڑی میں ہوں کہ بنگلے میں ہوں، ہر صورت میں سکون ملے گا۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو سب سے بلند ہے اللہ سچا بادشاہ، اللہ ہے۔ میرے استاد محترم بات بات میں کہتے ہیں رب ہے۔ ہم نے کہا استاد صاحب اس کا مطلب؟ تو آپ نے فرمایا میرے پیر و مرشد شیخ عبد الواحد نقشبندی علیہ رحمہ یہ فرمایا کرتے رب ہے۔ ہم کہتے حضرت اس کا مطلب؟ تو فرماتے لوگوں کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ ساری دنیا اسلام کے خلاف منصوبے بنا رکھی ہے،
لیکن رب جب چاہتا ہے ایک لمحے میں سارے منصوبے انہی کے اوپر اللہ تعالیٰ لوٹا دیتا ہے۔ رب ہے، رب سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ فتعال اللہ الملک الحق، تو سب سے بلند ہے اللہ سچا بادشاہ۔ فلا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ، اور قرآن میں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وحی تمہیں آپ کو پوری نہ ہو لے۔ اللہ اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ قرآن کو یاد کرنے کے لیے اگر ہم پڑھیں تو اس سے زبان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن جب نازل ہوتا تو یاد کرنے کے لیے زبان کو اب حرکت دیتے، تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ اپنی زبان کو تکلیف نہ دیں، میں آپ کو یاد کرا دوں گا، جیسے ہی وہی مکمل ہوگی آپ کو یاد ہوگا۔ اللہ اپنے محبوب سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور عرض کریں اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ جس مذہب میں، اسلام میں علم کے اتنے فضائل ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ جن کا علم اتنا ہے کہ سارے انبیاء، سارے فرشتے، ساری مخلوق کا علم جمع کریں تو ان کا علم ان سے بھی بڑھ کر ہے، بلکہ ساری مخلوق کا علم حضور کے سامنے ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا علم دیا، پھر بھی اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ دعا کریں ربی زدنی علما، مجھے اے اللہ اور علم دے۔ پہلی وحی علم کے متعلق ہے، اقرا، اے محبوب آپ پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے 100 غلام تھے، یوں تو غلام بہت تھے لیکن 100 غلام آپ نے الگ الگ زبان والے لیے تھے، اور 100 غلاموں سے آپ ان کی بولی میں بات کرتے تھے، 100 زبانوں پہ آپ کو عبور حاصل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر 70 کافر جب پکڑے گئے تو آپ نے کافروں سے فرمایا کہ تم اتنا سونا دو اسلام کو، فدیہ دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ان 70 کافروں کو آپ نے یہ فرمایا، لیکن حدیث پاک پڑھے تو ساتھ میں یہ بھی تھا کہ تم کافروں میں سے جو پڑھا لکھا ہے وہ اگر 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے گا تو فری میں ہم چھوڑ دیں گے۔ تو جن کافروں کو پڑھنا لکھنا آتا تھا انہوں نے 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا تو ان سے فدیہ نہیں لیا گیا، ایسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ تو پڑھنا لکھنا کتنا اہم ہے، حضور کی بارگاہ میں یہ تعلیم کی کتنی اہمیت ہے۔ یہود و نصارہ نے کالج یونیورسٹیوں کا اور اسکولوں کا جال بچھا کر ہماری نسلوں کو تباہ کر دیا، لیکن آپ دیکھیں یہ ہماری حکومتیں ہیں، ان کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں لیکن عیاشیوں سے فرصت ہی نہیں۔ سرکاری اسکولوں میں جائیں تو حال کیا ہے، تو کھربوں روپے روزانہ یہ برباد کرتے ہیں۔ اگر قوم کی اچھی تعلیم کا انتظام کریں، ہمارے بچے اسکول بھی پڑھیں، کالج بھی پڑھیں، یونیورسٹیوں میں بھی جائیں اور عالم بھی بنیں، قرآن و حدیث بھی جانتے ہوں، تو سائنسدان بھی ہوں گے، ڈاکٹر بھی ہوں گے، انجینئر بھی ہوں گے اور مجاہد اسلام بھی ہوں گے، لیکن کوئی حال نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان اداروں کی مدد فرمائے جو سنی صحیح العقیدہ ہیں اور تعلیم کے لیے کوشاں ہیں۔ نور حمزہ، نور فاطمہ، نور آمنہ اور اس طرح کے جتنے ادارے ہیں اللہ انہیں مزید برکتیں اور ترقی نصیب فرمائے۔ نور حمزہ میں بچہ 8ویں کلاس پاس ہو کر داخلہ لیتا ہے، پھر وہ میٹرک بھی کرتا ہے، انٹر بھی کرتا ہے، بی کام بھی کرتا ہے، آگے تعلیم بھی حاصل کرتا ہے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتا ہے اور عالم بھی بنتا ہے۔ تو اللہ کرے یہ نور حمزہ کا سسٹم بھی کامیاب ہو اور ایسے کئی نور حمزہ پوری دنیا میں ہوں۔
ان کی کئی شاخیں ہوں نور حمزہ کی، تو ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان اللہ نے بیان کی، تفسیر میں لکھا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے سامنے گئے تو بادشاہ 70 زبانیں جانتا تھا، مصر کا بادشاہ۔ تو یوسف علیہ السلام سے اس نے 70 زبانوں میں گفتگو کی، جس زبان میں گفتگو کی یوسف علیہ السلام نے اس زبان میں اس کو جواب دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے عبرانی زبان میں گفتگو کی، بادشاہ کو عبرانی نہیں آتی تھی۔ آپ نے سریانی زبان میں گفتگو کی، بادشاہ کو یہ بھی نہیں آتی تھی۔ آپ نے عربی زبان میں گفتگو کی، بادشاہ کو یہ بھی نہیں آتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ یہ کون سی زبان ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ عبرانی زبان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان ہے، یہ سریانی زبان میرے والد کی زبان ہے۔ تو لینگویج سیکھنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن لینگویج کے پیچھے جو تہذیب ہے اس میں مبتلا ہونا مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں انگلش بطور لینگویج نہیں ہے، بطور تہذیب ہے۔ بھئی اگر لینگویج سیکھنی ہے تو صرف انگلش کیوں؟ فرانسیسی بھی سیکھنی چاہیے، جرمنی بھی سیکھنی چاہیے، جاپانی بھی سیکھنی چاہیے۔ چائنیز دیکھیں دنیا میں کتنا بڑا ملک ہے، چائنیز بھی سیکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ کوئی بھی قوم ترقی کرتی ہے، آپ فرانس میں چلے جائیں، وہاں انگلش سیکھنے والے ضرور ہیں، لیکن آپ کو وہاں کے صدر وزیر اعظم فرانسیسی میں گفتگو کرتے ہوئے ملیں گے، کوئی بھی انگلش میں گفتگو کرتے ہوئے نہیں ملے گا۔ چائنیز میں جائیں، چائنا میں تو چائنیز بولیں گے، انگلش آتی ہے لیکن بولتے کون سی زبان ہے؟ چائنیز۔ تو کوئی بھی ملک ترقی کرتا ہے اپنی مادری زبان میں، لیکن یہ ہمارا ملک ہے کہ اردو بولنے میں شرم کی جاتی ہے، اور ہمارے جتنے بھی وزراء وغیرہ ہیں انگلش بولنے پر فخر کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی ملک اپنی مادری زبان کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ تو خیر بات ہو رہی تھی علم کی۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے بچوں کو علم کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ عرض کریں اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے ایک تاکیدی حکم دیا تھا، فَنَسِيَ، تو وہ بھول گئے۔ دیکھیں بھول گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لے تو روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے، بھول معاف ہے۔ آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا فَنَسِيَ، پس وہ بھول گئے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان کا ارادہ نہ پایا۔ انہوں نے جان بوجھ کر درخت کا پھل نہیں کھایا، جان بوجھ کر وہ درخت کے قریب نہیں گئے، وہ بھول گئے۔ تو لہذا کوئی گناہ نہیں ہے، اور نبی جو ہیں گناہوں سے معصوم ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ اللہ کے مقبول بندوں کا مقام اتنا بلند ہے کہ بھولنے کی وجہ سے بھی کوئی کام ہوا تو اس پر بھی آپ نے افسوس کیا، اور اس افسوس میں شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے دنیا میں آنے کے بعد 300 سال تک آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، روتے رہے۔ تو یہ ان کا مقام مرتبہ ہے، ان کی شان ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے اللہ کے نبی گناہوں سے محفوظ بھی ہیں اور معصوم بھی ہیں۔ معصوم کے معنی یہ ہے کہ ان سے گناہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے، اللہ کے نبیوں سے گناہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اور اللہ تعالی نور قرآن پاک سے ہم سب کو روشن منور فرمائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو
تو سب سجدے میں گرے مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا. ابا، اس نے انکار کر دیا، وہ نہ مانا. فقلنا یا آدم، پس ہم نے فرمایا اے آدم، ان ھذا عدو لک ولزوجک، بے شک یہ آپ کا اور آپ کی بیوی حضرت حوا کا دشمن ہے. فلا یخرجنکما من الجنت، تو ایسا نہ ہو کہ وہ آپ دونوں کو جنت سے نکال دے. فتشقى، پھر آپ مشقت میں پڑ جائیں. دنیا مشقت کا نام ہے، دنیا میں مشقتیں ہی مشقتیں ہیں. بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جگہ بڑی تنگ ہے، اس تنگ جگہ میں مشقت میں ہوتا ہے. اس کا دنیا میں آنا بھی مشقت ہے، پھر دودھ پینے میں مشقت ہے، پھر جیسے جیسے بڑا ہو جاتا ہے مشقتیں بڑھتی جاتی ہیں. دنیا میں بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، روزی بھی بغیر مشقت کے عام طور پہ ملتی نہیں ہے. حالانکہ روزی کا دینے والا تو اللہ ہی ہے، مگر دنیا مشقت کا نام ہے، ہمیں مشقت کرنی پڑتی ہے. پھر روزی مل جائے تو ایسے پیٹ میں نہیں جاتی، چبانا پڑتا ہے، پکانا پڑتا ہے. لیکن جنت میں مشقت نہیں ہے. جنت میں بھوک بھی نہیں لگے گی، جنت میں پیاس بھی نہیں لگے گی، جنت میں نیند بھی نہیں آئے گی، جنت میں تھکن بھی نہیں لگے گی. جنت میں مشقت نہیں ہے. جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے لذت کے لیے، کیونکہ بھوک میں مشقت ہے. اور دنیا میں جتنی زیادہ بھوک لگی ہوگی اتنا ہی کھانا زیادہ فائدہ مند ہے. لیکن جنت میں یہ تکلیف بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کو جنت سے نکالنا چاہتا ہے ابلیس لعین. اگر آپ جنت سے نکل گئے تو دنیا میں مشقتیں ہیں، لیکن جنت سے نکلنا تقدیر میں تھا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرشتوں سے فرما دیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو وہ تو پہلے ہی اعلان ہو چکا تھا کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین میں جائیں گے اور زمین میں وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. ان لک الا تجوع فیہا، بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہو، ولا تعرا، اور نہ ننگا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دنیا میں کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کپڑے اتار کر پھر دوسرے پہنتے ہیں. تو ہمیں کپڑے اتارنے پڑتے ہیں. جنت میں لباس بھی میلا نہیں ہوتا، بھوک بھی نہیں لگتی. وَأَنَّكَ لَا تَزْمَعُ فِيهَا، اور یہ کہ آپ کو اس میں پیاس بھی نہ لگے، وَلَا تَضْحَى، اور نہ دھوپ لگے. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے انہیں وسوسہ دیا. قَالَ يَا آدَمُ، بولا اے آدم، هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ، کیا میں آپ کو بتا دوں ہمیشہ جینے کا درخت، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، اور وہ بادشاہی کہ پرانی نہ پڑے. شیطان نے کہا کہ شیطان شکل بدل کے گیا جنت میں. اب وہ جنت میں کیسے داخل ہوا؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اس نے جنت کے باہر سے یہ بات کہی حضرت آدم علیہ السلام سے کہ جنت میں ایک درخت ہے، اگر آپ اس کے پھل کو یا بیج کو کھا لیں تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی نکلیں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس درخت کے قریب مت جانا، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھلا دیا. آپ کو یہ خیال رہا کہ وہ درخت دوسرا ہے، یہ درخت نہیں ہے، تو اس وقت کے لیے آپ کو بھلا دیا گیا، کیونکہ 500 سال آپ کو جنت میں ہو چکے تھے. تو اللہ نے سبب بنا دیا تاکہ آپ دنیا میں آئیں. فَأَكَلَا مِنْهَا، تو ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اب ان پر ان کی شرم کی چیزیں ظاہر ہوئیں.
واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ وعصى آدم ربہ فغوى، اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، تو جو چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی۔ یعنی آپ نے یہ چاہا کہ میں یہ پھل کھا کر ہمیشہ جنت میں رہوں، تو یہ پھل تو وہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو وہی درخت تھا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، اس وقت آپ کو بھلا دیا گیا۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر ان کے رب نے ان کو چن لیا، ان کے مقام و مرتبے کو بلند کیا، کیونکہ آدم علیہ السلام اگر دنیا میں نہ آتے تو اتنے نبی کیسے آتے، اتنے رسول کیسے آتے، اتنی کتابیں کیسے نازل ہوتی ہیں؟ تو جتنے دنیا میں جہاد ہوئے، جتنی نمازیں پڑھی گئیں، جتنی نیکیاں کی گئیں، سب کا ثواب آدم علیہ السلام کی وجہ سے، آدم علیہ السلام کے لیے۔ فتاب علیہ، تو ان پر اپنی رحمت اللہ نے فرمائی، وہدا، اور اپنا خاص قرب عطا فرمایا۔ قال اہبطوا منہا جمیعا، اللہ نے فرمایا تم دونوں مل کر جنت سے اتر جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہوگا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تم سب کو میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ، تو وہ بہکے گا بھی نہیں، وَلَا يَشْقَى، اور وہ بدبخت بھی نہیں ہوگا۔ اگر دنیا آخرت کی مجھے اور آپ کو کامیابی چاہیے تو ہم اللہ کے حکم کی پیروی کریں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میری یاد سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو بے شک اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی۔ یہ آیت کریمہ، یوں تو قرآن کی ہر آیت اہم ہے، لیکن موجودہ حالات میں اس آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا جو میری یاد سے دور جائے گا، نافرمانی کرے گا، میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ اللہ کا فرمان سچا ہے، چاہے وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہو، سکون نہیں پا سکتا، اور جتنا بھی غریب ہو، اگر اللہ راضی ہے تو وہ سکون میں ہوگا، اللہ راضی ہے وہ سکون میں ہو۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے بنگلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایسی چل رہے ہوتے ہیں، بہترین نظام ہوتا ہے، لیکن سکون نہیں ہوتا۔ اور کبھی ہم جو ہے ریت پر بیٹھے ہوتے ہیں، پتھروں پر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کتنا سکون ہوتا ہے۔ تو سکون کا تعلق اللہ کی طرف سے ہے، سکون۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو بے شک اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، وہ کہے گا اے میرے رب مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو بینا تھا، دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ فرمائے گا یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، مگر تو نے ان آیتوں پر توجہ نہ کی اور ان کو چھوڑ دیا، بھلا دیا اور گناہوں میں پڑا رہا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا، تجھے جہنم کے عذاب میں چھوڑ دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھے۔ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے تو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہاں ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کافر ان کے لیے تباہی ہے،
تو کافر جتنے بھی گناہ کر لے بس اوقات اسے فوراً پتہ نہیں چلتا، اس کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ مسلمانوں میں بھی دو قسمیں ہیں۔ کچھ مسلمانوں پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، ذرا سی غلطی کرے نا فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص تو کروڑوں ہضم کر جائے پتہ ہی نہیں چلتا اس کو۔ ہم تو کاروبار میں ذرا سی مسٹیک کریں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ تو جس کو فوراً پتہ چل جائے، فوراً تکلیفیں آنے شروع ہو جائیں، اس پر اللہ کا فضل ہے، فوراً اسے ہلا دیا جاتا ہے تاکہ وہ توبہ کرے۔ اور دوسرا، تکلیفیں آتی ہیں تو اس سے گناہ معاف ہو جاتے، تکلیف میں بندہ رب کو یاد کرتا ہے۔ ہم کھانا کھا رہے ہوں اور بے خیالی میں، مطلب جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم اپنی بات نہیں کرتے، اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ ہے، بے خیالی میں کوئی غلط چیز پیٹ میں چلی جائے فوراً الٹیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن کافر خنزیر کھا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اس کو کچھ نہیں ہو رہا۔ تو گندگی کا کیڑا جو ہے گندگی کھاتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن بلبل جو ہے اگر گندگی کا ایک ذرہ بھی کھا لے تو مر جاتا ہے۔ تو جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے اس پر تکلیفیں فوراً آتی ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، توبہ کر لے۔ اور تکلیف جو بھی آتی ہے مومن پر، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو گناہ معاف ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ مومن جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے تکلیفیں اٹھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ دنیا سے جاتا ہے تو پاک صاف ہو کر جاتا ہے۔ بعض لوگ نیک ہوتے ہیں پھر بھی تکلیفیں آتی ہیں، وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں تاکہ درجات بلند ہوں۔ بعض ہوتے ہیں نیک لیکن ان کی بیوی جو ہے وہ بڑی ظالم ہوتی ہے، بعض عورتیں بڑی نیک ہوتی ہیں لیکن ان کے شوہر بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ یہ امتحان ہوتا ہے درجات کی بلندی کے لیے۔ ایک بزرگ جن کا نام کتابوں میں موجود ہے، حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ، ان سے ملنے کے لیے کتنے دور سے ایک بندہ آیا، بڑی عقیدت رکھتا تھا، دروازے پہ دستک دی اور کہا کہ حضرت کہاں ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے جب اس نے کہا ہوگا تو کئی القابات لگا کر کہا ہوگا، فلاں 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 حضرت ولی کامل کدھر ہیں؟ تو بیوی نے کہا کہ اے جوان، تجھے حقیقت کا پتہ نہیں ہے، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ تو گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، لہذا تو میرا بیٹا ہے، میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ اس دھوکے باز کے دھوکے میں نہ آ اور ان سے ملاقات نہ کر، یہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ اب وہ عقیدت مند تھا لیکن جب اس نے اندر سے ان کی بیوی کی باتیں سنی تو اس نے کہا کہ یہ تو صحیح کہتی ہوگی، یہ تو اندر کی بھیدی ہے گھر کی۔ تو یہ تھوڑا سا عقیدہ اس کا متزلزل ہوا، اب واپس چلا گیا، اس نے کہا چلو ملاقات نہیں کرنی۔ تو اس نے دیکھا کہ جنگل سے دو شیر آ رہے ہیں، اسے غور سے دیکھا تو شیر کے اوپر حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے شیر کے اوپر انہوں نے جنگل کی لکڑیاں جو کاٹی تھی وہ رکھی تھی اور ہاتھ میں ان کے کوڑا تھا جس سے شیر کو مار رہے تھے، چلا رہے تھے۔ اسے غور سے دیکھا تو وہ کوڑا نہیں تھا، وہ سانپ تھا۔ تو اس کے دل میں اب دوسرا خیال آیا، اس نے کہا عجیب ہے حضرت، دو شیر قابو میں ہے، ایک سانپ بھی قابو میں، ایک بیوی ان کے قابو میں نہیں ہے، عجیب آدمی ہے۔ تو حضرت جو ہے وہ ولایت کے مقام پر فائز تھے، وہ اس کے دل کے خیال کو اللہ کی عطا سے انہوں نے جان لیا۔ تو آپ نے فرمایا تو یہ بات نہ سوچ، بیوی کا جو معاملہ ہے میرے لیے امتحان ہے، میں نے صبر کیا تو اللہ نے یہ شیر اور سانپ میرے قابو میں دے دی۔ تو کبھی کبھی امتحانات ہوتے ہیں، تو ان کا میں نے صبر کیا تو اللہ نے مجھے یہ مقام دیا۔ اس لیے ہماری وہ بہنیں کہ جو نیک بھی ہیں، صالح بھی ہیں، لیکن گھر میں دکھ ہے،
تو انہیں اس طرح صبر مل سکتا ہے کہ وہ سوچیں نہ جانے کتنی برکتیں لکھی ہوں گی، نہ جانے قبر و آخرت میں کتنے ہمارے لیے درجے ہوں گے۔ اب دیکھیں نا، حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، کتنی صالحہ، لیکن فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، اس نے حضرت بی بی آسیہ کا سیدھا بازو جو ہے وہ کاٹا، پھر الٹا پاؤں جو ہے ران سے کاٹا، پھر آپ کو کھجور کے تنے پر لٹکایا اور بڑے بڑے کیل آپ کے جسم میں ٹھونک دیے، اس طرح آپ شہید ہوئیں۔ لیکن یہ آپ کے درجات کی بلندی کے لیے تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ قیامت کے دن جنت میں ان کا نکاح حضور سے فرمائے گا۔ تو یہ فضیلت ملی نا صبر پر، اللہ درجے عطا فرماتا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت تر اور سب سے دیر پا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، تو کیا تمہیں اس سے راہ نہ ملی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں؟ جب بڑے بڑے طاقتور ہلاک ہو گئے تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ مگر ڈھیل ملی ہے۔ پہلے ڈھیلیں لمبی ملتی تھیں، فرعون کی عمر 400 سال، نمرود کی عمر 800 سال، جو حضرت نوح علیہ السلام کی گستاخیاں کرتے تھے، بے ادبی کرتے تھے، ان کی عمریں 1000 سال، 2000 سال ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو کتنے سال تبلیغ فرمائی؟ 950 سال۔ تو 950 سال تک وہ تبلیغ فرماتے رہے، وہ گستاخی کرتے رہے، مہلت مل گئی۔ لیکن اب ظالموں کو مہلت لمبی نہیں ہے۔ ویسے بھی عام طور پہ جو ظالم ہوتے ہیں 40-50 سال کی عمر تو ہوتی ہے، اب 10 سال 20 سال، کسی کی مہلت کم ہے، کسی کی تھوڑی زیادہ ہے، لیکن ہر ایک پر اللہ کا عذاب آنا ہے۔ ہاں، جو توبہ کر لے اس کی بات الگ ہے، جس پر اللہ کرم فرما دے۔ یمشون فی مساکنہم، یہ ان کے بسنے کی جگہ، چلتے پھرتے، یہی شہر کراچی ہے نا، جس میں بڑے بڑے ظالم کر و فر کے ساتھ گھومتے تھے، آج وہ قبروں میں، آج وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اب ہم گھوم کے جب دیکھتے ہیں تو ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں ظلم سے ہم بچیں، ورنہ ایک دن ہمیں بھی مرنا تو ہے۔ تو مرنا تو سب کو ہے، اللہ کرے ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ رب ہم سے راضی ہو۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ جو عقل مند ہے وہ رجوع کر لیتا ہے، اللہ ہمیں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة۔ اے کریم مالک و مولا پروردگار، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کی عادتیں ہم سے دور فرما، ہم سب کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔
یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ آج جن کا یوم ہے، برسی ہے حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ اور ہمارے حضرت علامہ مولانا مفتی غلام غوث بغدادی صاحب کے والد مرحوم عبدالشکور گگن اور جتنے مرحومین ہیں یا اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ ہمارے بیٹے طلحہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کی والدہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، قبر و آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، ان بچوں کو اللہ صبر نصیب فرمائے، صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ ہمیں قدر نصیب فرمائے، خدمت کی توفیق عطا فرمائے، خدمت کی سعادت نصیب فرمائے، ہمارے والدین کو اللہ ہم سے راضی فرمائے، جو بچے والدین کے نافرمان ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کے والدین کی بخشش فرمائے، والدین کو بچوں سے راضی فرمائے۔ یا اللہ اس قلیل بے وفا فانی مختصر غرض اور مطلب کی دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے ہم سب کو طویل ترین قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری برائیاں ہم سے دور فرما، ہمیں تیرا اور تیرے محبوب کا فرما بردار بنا، خاتمہ بالایمان خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما، توبہ کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما، اس حال میں خاتمہ عطا فرما کہ تو راضی ہو، تیرے محبوب راضی ہو۔ یا اللہ ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرما، جو ہم سے گناہ ہوئے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے کریم مالک و مولا، اے کریم مالک و مولا، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ گناہوں کی نحوستوں سے ہمیں بچا، جو پریشانیاں مصیبتیں آفتیں بلائیں گناہوں کی وجہ سے ہیں یا اللہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما اور ساری نحوستوں کو دور فرما، دنیا آخرت میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ بار بار مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد معلیٰ، نجف اشرف، کربلا شریف، عراق شریف، شام شریف اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار با ادب مقبول حاضری نصیب فرما۔ اے کریم مالک و مولا، اے پروردگار، اے کریم مالک و مولا، اے پروردگار ہمارے فاروق بھائی اور جتنے ہمارے بھائی ہیں جن کے والدین بیمار ہیں یا اللہ ان کے والدین کو، والدہ کو، والد کو، یا اللہ سب کو، ہم سب کے والدین کو صحت، تندرستی، عافیت اور دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ ہمیشہ ہمارے والدین کو لوگوں کی محتاجی سے بچا، یا اللہ ہمارے والدین کو ولی کامل بنا، سچا عاشق رسول بنا، یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ اے اللہ بار بار مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد معلیٰ، نجف اشرف، کربلا شریف، عراق شریف، شام شریف اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار مقبول حاضری، ہر سال حج مقبول و مبرور، بار بار عمرہ مقبول، ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اسلامی نظام مصطفیٰ نصیب فرما، ہمارے ملک میں سکون، چین، اطمینان، امن، سلامتی اور ترقی عطا فرما، مہنگائی کا خاتمہ فرما۔ امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے درجات بلند فرما، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ یا اللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ اور تمام اہل حق کے تمام اداروں کو، تحریکوں کو، انجمنوں کو، بزموں کو خوب ترقی اور عروج نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ اعلان سماعت فرما لیں کہ ہمارے جو طلحہ ہیں ان کی والدہ کا سویم آج ہے عصر تا مغرب، کچی میمن سوسائٹی میں جو منی ہال ہے اس میں انشاءاللہ خواتین کے لیے ہے اور مرد حضرات کے لیے، جہاں جو کچی میمن میں ناخدا مسجد ہے اس مسجد میں ہے آج عصر تا مغرب۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جا بازیاں، شیر گلان ستوت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقابل کا، غوث اعظم امام متقابل کا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔